وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک اور بھی چیز نشانی ہے، وہ کیا؟ انا بے شک ہم نے، حملنا سوار کیا ہم نے، ذریتہم ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو، فی الفلک کشتی میں، المشحون بھری ہوئی۔ ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا بوجھل۔ شحن کا لفظی معنی ہوتا ہے سامان لادنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کشتی کی شکل میں ایک اور بہترین چیز انسان کے لیے پیدا کی جو پانی پہ چلتی۔ گاڑیاں تو سڑک پہ چلتی ہیں نا، لیکن کشتی پانی پہ چلتی۔ زمین تو ٹھہری ہوئی ہے لیکن پانی جو ہے وہ مسلسل حرکت میں ہے۔ پانی میں ایک سوئی ڈوب جاتی لیکن اس کے اوپر اتنی بھاری کشتی جو ہے وہ تیرتی رہتی۔ تو یہ کشتی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یہاں اس پہلی کشتی کا ذکر ہوا ہے جسے نوح علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ کشتی کے موجد تھے۔ موجد کون ہوتا ہے؟ جس نے کوئی چیز ایجاد کی ہو۔ تو اس لیے خصوصی طور پر پہلی کشتی کا ذکر ہے، اور اس میں انسانوں کے اور باقی چیزوں کے جو جوڑے جوڑے شامل کیے گئے تھے، سوار کیے گئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اسی کی مانند۔ کس کی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند، یعنی جیسے نوح علیہ السلام نے بنائی تھی ان کی کشتی کو دیکھ کر پھر اور بہت سے لوگوں نے اپنی کشتیاں بنا لی۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور من مثلہ سے مراد باقی سواریاں بھی لی گئی ہیں کہ کشتیوں کے علاوہ بھی ہم نے اور سواریوں کے انتظام کیے ہیں۔ ما یرکبون، جس پہ وہ سواری کرتے ہیں، جیسے سورۃ النحل کی آیت 1 میں آتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور زینت کا سامان بھی ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، یا پیدا کرے گا جو تمہارے علم میں ابھی نہیں، یعنی آئندہ اور بھی چیزیں آئیں گی سامنے۔ تو اس زمانے میں تو کشتی ہی تھی، ابھی پہیا نہیں ایجاد ہوا تھا، پہیا بعد میں ایجاد ہوا، پھر اس سے کچھ اور سواریاں بنی، پھر اس کے بعد انسان نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، جہاز کی شکل میں انسان کو سواری کا سامان ملی، آگے معلوم نہیں اور کیا کچھ آتا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور آپ دیکھیے کہ جو اونٹ ہیں ان کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، تو یہاں اونٹوں کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ عربوں کی سواری تو اونٹ ہی تھے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں انہیں ڈبو دیں، غرق کر دیں۔ کن کو؟ کشتی میں سوار ہونے والوں، جہاز میں بیٹھنے والوں۔ فلا صریخ لہم، تو کوئی فریاد رس نہ ہو ان کے لیے، کوئی ان کی فریاد رسی نہ کرے۔ صریخ بروزن فعیل، فریاد سننے والا، یا صریخ اگر اسم کے طور پہ لیں یعنی مصدر کے طور پہ لیں تو فریاد کرنا، تو کوئی ان کی فریادوں کا فائدہ نہ ہو، یا یہ کہ کوئی ان کا فریادی نہ ہو۔ ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ بچائے جائیں گے، خلاصی نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں ایک طرف اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بڑے بڑے جہاز بنائے، خشکی، پانی، فضا میں سفر کی سہولتیں فراہم کی، وہاں دوسری طرف اللہ کے حکم سے جہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں وہاں یہ تباہ بھی ہو سکتی، ختم بھی ہو سکتی۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ بھرے سمندر میں وہ دور پار جہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چرند پرند درخت، کچھ بھی نہیں۔ کبھی آپ بڑے سمندر کے بارے میں سوچیں، اگر نقشہ بھی دیکھیں نا تو دل دہل جاتا ہے، اور خاص طور پر جب اٹلانٹک کراس کرتے ہیں نا تو اس وقت نیچے اگر آپ دیکھیں جہاز سے تو سوائے پانی کے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کئی گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اس پر، یعنی جب آپ یورپ سے اڑ کے امریکہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت چاہے سمندری جہاز ہو چاہے ہوائی جہاز ہو، خدا نہ خواستہ اگر ان کو کوئی نقصان ہو، وہ گر جائیں یا ڈوب جائیں، فلا صریخ لہم، کوئی بھی ان کی چیخ سننے والا نہیں، کوئی چیخے، روئے، چلائے، فریادیں کرے، وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اور آپ میں سے کسی نے سمندر کا سفر کیا؟
اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آس پاس نہ کوئی عمارت نظر آتی، نہ کوئی درخت نظر آتا ہے، نہ کوئی جانور نظر آتا ہے، صرف پانی اور آسمان، اور ان کا رنگ بھی ملتا جلتا ہوتا ہے. ایسے میں اگر جہاز کو کچھ ہو جائے اور لوگ وہاں چیخ چلا رہے ہیں اس میں کہ ڈوبنے لگائیے، کوئی بھی نہیں سنتا، اور کوئی سنے بھی تو مدد کو نہیں آ سکتا. الا رحمتا منا، مگر رحمت ہماری طرف سے، صرف اللہ کی رحمت ہے جو پار لگاتی. ومتاعا الی حین، اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک جو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اس سے اللہ کے الرحمن الرحیم ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کی رحمت ہے جو دن رات جہازوں اور کشتیوں کو پار لگاتی. کبھی کبھار آپ سن لیتے ہیں کہ کوئی جہاز ڈوب گیا یا کوئی کریش ہو گیا، ورنہ ایک دن میں ہزاروں لاکھوں فلائٹیں آسمان پہ ہوتی، اور اسی طرح لاکھوں لوگ سمندر پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں مسلسل. لیکن ہارڈلی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی جہاز ڈوبا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا جو بندوں کے لیے سواری کے انتظام کر رہی ہے کہ وہ زمین پر چلے پھرے. فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. تو اس آیت سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ پانی پہ سفر، خشکی میں سفر، اونٹ کا ریت کے اندر جہاں ایک پاؤں رکھے تو دھس جاتا ہے انسان. آپ کو پتا اونٹ کتنا بڑا جانور ہے. کبھی آپ ریت پہ چلے تو اس میں جب چلتا ہے انسان تو پاؤں اندر جانے لگتے ہیں. اونٹ دیکھیں کتنا ہیوج ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے پاؤں ایسے بنائے کہ وہ ریت کے اوپر اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے جیسے کوئی جہاز جا رہا ہو، کوئی پانی پہ کشتی چل رہی، اتنا اسموتھلی وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ نے اس کو آسان بنا دیا. ہم انسان نہ پانی پہ تیر پاتے ہیں آسانی سے، نہ ہوا میں اڑ پاتے ہیں، نہ صحرا میں چل سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ نے یہ ساری یکساں سہولتیں فراہم کر دی. اب اگر انسان ان ساری چیزوں پر غور کرے تو اللہ کے آگے جھک جائے اور اس کی ساری سرکشی ختم ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب غور ہی نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی مرچنٹ نیوی میں ہیں، اور جب وہ پہلی ٹرپ سے واپس آئے تو وہ پکے نمازی ہو چکے تھے کہ اللہ کی قدرت ان کو نظر آئی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت. کیونکہ حقیقی معنوں میں جو جھکنا ہوتا ہے نا، اصل جھکنا اور اصل نماز، وہ صرف اللہ کی پہچان کے بعد ہی ہوتی، باقی تو ٹکریں ہی ہوتی ہیں. جب آپ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں نا، اس کی رحمتوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور اس کو جان لیتے ہیں، اس کی عظمت کو جان لیتے ہیں، تو پھر سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کو بس زور زبردستی سے کہہ دیا جائے کہ ہاں نماز پڑھو اور پڑھا کرو تو بس پھر بات گئی. اب دیکھیے کہ جب کوئی کشتی ڈولنے لگتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اماں، ابا، کس کو آوازیں دیتے ہیں؟ اللہ کو. صرف مسلمان نہیں، ایسے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس وقت اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں. کبھی آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جہاز دھکولے کھانے لگتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو سب چیزیں بھول کر لوگ صرف اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. سب سے پہلے سب لوگ ہیڈ فونز اٹھا پھینکتے ہیں، وہ جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں، پھر صرف اللہ یاد آتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں جن کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اللہ کو پہچانے. اب دیکھیے قرآن مجید کا انداز کبھی تاریخ کے واقعات سے سمجھاتا ہے آپ کو اللہ، اور کبھی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے کہ پہچانو اس کو. آپ دیکھیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ آپ کو حقیقت میں اللہ یاد نہیں ہوتا. جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کو اس کی قدرت محسوس ہونے لگتی، پریشانی رہتی نہیں. اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جو ہر غم بلا دیتی ہے بندے کو. لیکن شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم پریشان ہوں، ہم ویک ہوتے ہیں، اور وہ فوراً قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کسی کو کشتی کر کے
گرا رہا ہو نا اور اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے کہ خبردار اب تم ہلے. تو بالکل شیطان اسی طرح غمگین دکھی پریشان انسان کے اوپر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس موقع پر اگر وہ اللہ کا کڑا تھام لے, حقیقی معنوں میں ایمان لے اور اللہ کو یاد کرنے لگے, تو کوئی غم کی بات یاد ہی نہ رہے, غم ہی نہ رہے, فکر ہی نہ رہے, کوئی پریشانی نہ رہے.